اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ اس دنیا میں کسی کو محمد نام دیا گیا اور یہ نام اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا. آسمانوں پہ آپ کا نام احمد تھا، دنیا پہ آپ تشریف لائے تو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور جب دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے، جیسے پردہ آپ فرما گئے، اور جب قیامت کے معاملات ہوں گے تو وہاں آپ کا نام محمود ہوگا، جس کے لیے قرآن میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ تم رات کو اٹھا کرو، ایک پیر اٹھو، دو پیر اٹھو، تھوڑا اٹھو، زیادہ اٹھو، کہ تاکہ تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے. تو میرے دل میں یہ تھی بات کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وضاحت آپ تک پہنچائی جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے یہ نام کیوں پسند فرمایا اور اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ناموں کے اندر چھپی ہوئی حکمت، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں. اس نام میں آپ کا پروگرام بھی واضح کیا پروردگار نے، اور جو اپنا تعلق خاص تھا اس کا بھی اظہار کیا. تو پہلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا اور جو رکھا گیا وہ میم ہے. سب سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے جو محبت ہے رسول اللہ سے اللہ کو، اس کا اظہار ہے. میم محبت کے اظہار کے لیے استعمال ہوا. جو اللہ نے آپ پہ مہر کی اس کے لیے استعمال ہوا. جو اللہ نے آپ کی مودت کی اس کے لیے استعمال ہوا. جو اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا اس کے لیے استعمال ہوا. پھر جو اللہ نے اپنی انسیت کا، جو مانوس ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اظہار فرمایا. مانوس ہونے کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لیا، اس کا اظہار بھی میم سے فرمایا. اور پھر مخلوق کے دلوں میں جو آپ کی محبت ڈال دی اس کا اظہار بھی میم ہی ہے کہ ساری مخلوق کائنات میں جہاں بھی جو مخلوق موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس بھی ہے اور رسول اللہ سے محبت بھی رکھتی. پھر اسی میم کے تحت رسول اللہ کی محبت کو آپ پہ فرض کی طرح لاگو کیا کہ آپ کا ایمان ہی نامکمل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت نہ ہو جائے، اپنی مال جان اولاد ناموس سے بڑھ کے. یہ سب لفظ میم کے تحت، اور یہ سارا کچھ من جانب اللہ ہے. خود محبت کرنا، مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالنا، محبت کی فرضیت آپ کے ایمان کے لیے شرط قرار دینا، یہ پہلے میم کے زیر اثر ہے. اور یہی میم تھا جس میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف آپ نے فرمائی. اور محمد کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ تعریف کیا گیا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ کائنات میں جو وقت کی اور ٹائم کی تقسیم ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں پچھلی رات ہے، کائنات میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اس اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و آخری زمان اور سچے رسول ہونے کی شہادت موجود ہوتی ہے. ہر جگہ وہ نام پکارا جا رہا ہے، عزت سے پکارا جا رہا ہے، تکریم سے پکارا جا رہا ہے، محبت سے پکارا جا رہا ہے. اللہ نے اس کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، اس نام کو بے پناہ تعریف کیا گیا کہ ہر جگہ تعریف جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہر جگہ شناخت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جو پہلا شخص چاند پہ گیا تھا، نیل آرمسٹرانگ، وہ سعودیہ میں آرامکو کمپنی میں ملازم تھا، بعد میں وہ اچھی جاب پہ تھا، وہ مسلمان ہوا. انہوں نے کوشش کی کہ اس کا اسلام چھپایا جائے تاکہ لوگوں میں تاثر ہوتا ہے. تو مسلمان وہ کیسے ہوا؟ مصر کے ایک بازار سے گزر رہا ہے، مغرب کی اذان میں. اس نے کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کی نماز کا بلاوا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے ان کی مغرب کی نماز کی. اس نے کہا یہ آواز تو میں نے آسمانوں پہ بھی سنی تھی، یہ آواز تو میں نے آسمانوں پر بھی سنی تھی، اور اس سبب سے مسلمان ہوا. تو اذان کیا ہے؟ رسول اللہ کا ایجاد کردہ ایک طریقہ، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی بڑائی کا، لوگوں کو بلانے کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شہادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے. تو وہ آپ کی تعریف ہر سو پھیلا دی اللہ نے. یہ پہلے میم کے زیر اثر ہے. اللہ اپنی محبت میں اس نام کو اتنا پھیلا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو قیامت تک اور بعد قیامت اس طرح جاری و ساری رہے. یہ سارا پہلا میم ہے، پہلے میم کے الفاظ ہیں کہ اس کی محبت کو چرند و پرند میں دیکھو نا، لوگ جانتے ہیں کہ اونٹنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، ہرنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، فاختہ بھی داد رسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے اگر ان سب کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو اور ان سب کو محبت رسول اللہ سے نہ ہو؟ تو اللہ نے یہ کمال مہربانی سے اپنی خاص رحمت سے جو پہلا میم ہے اس سے رسول اللہ کی محبت کو تمام مخلوقات میں پھیلا دیا. چرند پرند کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حشرات الارض، انسان، جو اللہ کے اس پروگرام کے
کے تحت رسول اللہ سے محبت نہ رکھتا ہوں۔ بے پناہ عزت کیا گیا، بے پناہ تعریف کیا گیا، بے پناہ محبت کیا، یہ پہلا میم ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ کی محبت چھوڑ دیں، اس پہلے میم کو چھوڑ دیں، ہمارے پلے کیا بچے گا؟ کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر جو ایمان ہمیں نصیب ہوگا مکمل ہوگا؟ تو ہمارا تو ایمان ہی رسول اللہ کی محبت سے تکمیل پاتا ہے۔ تو ہم جو اعمال کریں گے نامکمل ایمان کے ساتھ، ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ جتنے بڑھیا کام کر لیں، اللہ کے ہاں تو نوٹس ہی نہیں ہوں گے، ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تشریف فرما ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں اپنے مال جان اولاد ناموس سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے پیارے ہیں مگر اپنی جان سے پیارے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات نہیں بنے گی۔ توجہ فرمائی تو پھر گویا ہوئے عمر فاروق، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بات بن جائے گی۔ وہ عمر فاروق جس گلی سے گزر جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو نبی عمر ہوتا، جو آپ کے زوج کے والد، سسر آپ کے، مکہ میں ایمان لانے والے، ہر غزوہ میں شامل ہونے والے، خلیفۃ المسلمین، مگر ان کی بات نہیں بن رہی محبت رسول کے بغیر، ہماری کیسے بن جائے گی؟ تو آپ کے نام کے ساتھ ہمیں یہ پہلے میم کے ساتھ کوڈ دے دیا گیا کہ تمہاری بات تب بنے گی جب تم محبت رسول میں ڈوب جاؤ گے، ورنہ نہیں بنے گی، جو مرضی یہ کر لو، کیونکہ ایمان نامکمل ہوگا۔ تو جب ایمان ہی نامکمل ہوگا تو اعمال کیا بیچتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو اس میں مبارک ہے، اس میں کوڈ ہے، تو سب سے پہلا کوڈ میم کا جو ہے وہ محبت کا کوڈ کی طرف سے ہدایت کا ہی ہے کہ اللہ نے ہے بیچ میں ڈال کے میم کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور تمہیں بھی ہدایت کی توفیق اس کے بغیر نہیں ملنے والی۔ پھر خود اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے کہ میری ہیبت ایک ماہ کی مسافت سے لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جاتی، تو وہ ہیبت کا بھی یہ ہے کہ رسول اللہ کو آپ کی ہیبت، آپ کی قوت کا لوگوں کو احساس ایک مہینے کی مسافت جو اس زمانے میں اونٹ پہ ہوتی تھی اب کتنے سو کلومیٹر بنتی ہوگی، وہ دلوں پر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر یہ اس بات کا بھی یہ ہے کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، اللہ نے حمایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، یہ اس بات کا بھی یہ ہے۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے پروگرام کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہمراہیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حمایت اللہ نے نہیں کرنی، یہ ہے اس بات کا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اہمیت دینی ہے، اہمیت دینی ہے، یہ اس بات کا بھی ہے۔ یہ اس بات کا بھی یہ ہے کہ کائنات میں جو روحانی حکمرانی ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ہی اللہ نے دینی ہے، اس کے بغیر کسی کو روحانی حکمرانی نہ میسر نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس حکمرانی کا بھی ہے رسول اللہ کے نام میں جڑا ہوا، یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ جو آپ کے نام مبارک کا دوسرا اسم ہے، ہدایت، حمیت، ہیبت، اور دلوں پر آپ کی ہیبت طاری ہو۔ آپ دیکھیے ابو جہل نے کسی کے پیسے دینے تھے تو کسی نے مذاقن کہا کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ابو جہل سے پیسے لے لیں گے، مذاقن کہا، یہ معلوم تھا کہ شدید مخالف ہیں، ابو جہل کو تو آپ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے۔ جب وہ ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ معاملہ، کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ آپ گئے اور ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل اس غریب آدمی کے پیسے اس کو لوٹا دے۔ اتنی جرت نہیں ہوئی اس کو کہ آگے سے کوئی سوال جواب بھی کرتا۔ گھر کے اندر گیا اور اس کے پیسے لے کے آیا اور دے دیے، کانپ رہا تھا۔ تو یہ وہ حمایت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ ہیبت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے دلوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے ہر جگہ آپ کو حمایت نصیب ہوئی، جتنے لوگ تھے سوائے چند کے سارے اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے ہمراہی اور ساتھی بنے، آپ کے اصحاب رسول کہلائے، آپ کے ساتھ شامل ہو کر جنگیں لڑیں، غزوات لڑے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑے برگزیدہ ٹھہرے آپ کی حمایت کی وجہ سے۔ تو آج تک آپ دیکھ لیں کیسے مسلمان ہو، انتہائی کمزور ایمان کا مسلمان ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، مسجد جانے کا عادی نہ ہو، اچھے کام کرنے کا عادی نہ ہو، مگر جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا ہے تو آپ کی محبت حرمیت میں کیا آدمی سب کچھ نہیں کر گزرتا؟ یہ اس نام کے پرتوں ہیں، یہ اس نام کے چھپے ہوئے بھید ہیں جو اللہ رب العزت آپ کو ان کو واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کیونکہ بعض جگہ یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جتنی شدت سے اور گہرائی سے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وہ اس کو کچھ زیادہ بڑھیا بات نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، مگر اللہ نے یہ کمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد دے کر اس میں سارے کوڈ بتا دیے کہ نہ تمہیں اللہ سے کوئی انعام ملے گا، نہ تمہیں دنیا میں خیر خائی ملے گی اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت نہیں کرو، صحیح معنوں میں رسول اللہ کی حمایت نہیں کرو گے۔ اور ایک کمال کر دیا پروردگار عالم نے، ایک ایسا کردار پٹ کر دیا اسلامی تاریخ میں جسے عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں، رئیس المنافقین، اس کے ساتھی بھی مگر لیڈر ان کا وہ تھا۔ داڑھی بہترین تھی اس کی، لباس بہترین تھا اس کا، تکبیر اولا اس کی کبھی ضائع نہیں ہوئی تھی، دوڑتا ہوا آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتا تھا، مگر نام کیا ملا اس کو؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا، تو نے ان کے جنازوں پہ نہیں آنا، تو نے ان
की कब्रों पे जाके खड़ा नहीं होना। नक्श क्या था उनमें? नमाजें तो पढ़ रहे थे, दाढ़ी भी रखी हुई थी, सर भी ढांपा होता था। नक्श ये था, ना रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी और ना रसूलुल्लाह के दिल से फरमाबरदारी। अल्लाह ने ये किरदार ऐसा पुट किया ताकि आने वाली नस्लों को, आने वाले इंसानों को, आने वाली उम्मत को ये पता लग जाए कि असल कमाल और खूबी सिर्फ इबादत करने में नहीं है। अगर दिल से तुम रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करोगे, आप अंदाजा लगाइए, फरमाया गया कि जो फैसला तुम्हारे लिए रसूल कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके खिलाफ दिल में कदूरत भी ना लाना, वरना ईमान जाया हो जाएगा। छे जाए कि उसको ना माना जाए, उस पर मुतरिद हुआ जाए, उस पर तनकीद की जाए। एक शख्स के खिलाफ फैसला हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, तो वो चला गया उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने आपसे फैसला करवाना है। उन्होंने कहा पहले कहाँ गया था? अगर रसूलुल्लाह के पास। उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला किया, मैं उस फैसले को नहीं माना। उमर अंदर गए और तलवार निकाल के लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी कि जो रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं मानता वो अल्लाह को कब मानता है और अल्लाह की कब मानता है। तो ये हमें समझाने के लिए, दीन हमें समझाने के लिए इस्लाम में अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसे कैरेक्टर बताया गया आपको। तो मुनाफिकत की बुनियाद क्या थी कि रसूलुल्लाह के फैसलों को दिल में ना मानना, जुबान से तो वो कहते ही नहीं थे, उनकी फरमाबरदारी ना करना, उनसे मोहब्बत ना करना। आज हमें सोचना है, गौर करना है कि ये जो है जिसके तहत हमें रसूलुल्लाह के हर काम की हिमायत करनी है, वरना हमारा ईमान नहीं बचता। अंग्रेज ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए इसके लिए बड़ी काविशें की। मुसलमानों के दिल से, दिमाग से, जहन से ये निकाल दें कि रसूलुल्लाह इनकी शफाअत फरमा, ताकि इनकी अटैचमेंट कम हो जाए रसूलुल्लाह, इनकी मोहब्बत कम हो जाए, फिर इनको काबू करना आसान होगा। क्योंकि रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत हमें मुयस्सर है कि जो हमें तमाम तर बेअमालियों के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ी रखती है और कुर्बानियाँ करने पर आमादा करती है। तो ये जो आपके नाम के साथ अल्लाह ने है जोड़ा है, इसमें ये सारी चीजें पिना है, ये इसके ज़ेर असर है। अल्लाह ने जो चार लफ्ज़ तो तीन है मगर मीम क्योंकि दो दफा आया, तो उसकी हिकमतें हैं जो हम पे नहीं खुल रही। अगर ये हमारी समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या कुव्वतें हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो हम बहुत से बुराइयों से बच सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीब हो सकते हैं, आपके पसंदीदा हो सकते हैं। तो ये दो लफ्ज़, तीसरा मीम फिर है, तीसरा मीम फिर है, मीम दो दफा है, तो तीसरा मीम क्या है? फिर रसूलुल्लाह की एक बात है के हवाले से आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायनात पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने के लिए खड़ा होना। आपने दो ही तो मिशन थे आपके बड़े, शिर्क व बुत परस्ती का खात्मा और लोगों पर बंदों की हुक्मरानी खत्म करके अल्लाह की हुक्मरानी कायम करना। यहाँ भी है ही इस्तेमाल हो रहा है हुक्मरानी के, आपके नाम मुबारक का दूसरा लफ्ज़। फिर अल्लाह की हमद बयान करना, तारीफ बयान करना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी ने अल्लाह की तारीफ की, किसी ने हमद बयान की, और फिर लोगों को अल्लाह की हमद के लिए तैयार करना। सारा कुरान उठा ले, सारी अहादीस उठा ले, सिखाया यही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कि तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की हमद बयान करो, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो, उसकी अज़मत बयान करो। ये जितनी भी हुक्मरानी की बात है, हिमायत की बात है, हमद की बात है, ये लफ्ज़ है से ही एक के साथ जुड़ी हुई है। क्या किसी मखलूक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ का हुक्म किया? तमाम तारीफों का हकदार सिर्फ अल्लाह को ठहराया। लफ्ज़ है का हक आपने अदा किया और हर हक की बात की है, हर हक की हिमायत की है। ये हमारे लिए है ताकि हम भी इन चीजों को समझें, सीखें और इनको लेकर आगे बढ़ें। फिर आप अंदाजा लगाएं दूसरा मीम जो है, दूसरे मीम की जो निस्बत है वो मखलूक से ताल्लुक रखती है। पहला मीम खालिक से मुताल्लिक था कि अल्लाह ने आपके साथ क्या किया। दूसरा मीम ये है कि मखलूक ने आपके साथ क्या किया और आपने मखलूक को क्या तरबियत दी, क्या ट्रेनिंग दी, क्या सिखाया। पहली चीज ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक से प्यार, मोहब्बत की, उन्हें इज्जत दी, किसी के जज्बात को कभी मजरू नहीं किया, किसी में एहसास महरूमी पैदा नहीं होने दिया, किसी की इज्जत नफ्स पर कभी उंगली नहीं उठाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को अल्लाह का कुंबा करार दिया, मखलूक को अल्लाह का कुंबा करार दिया कि जो अयाल अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत। ये सिखाया आपको, मखलूक की कदर सिखाई। जिनको आज हम हकूकुल इबाद कहते हैं, ये रसूलुल्लाह ने आपको ट्रेन किया। इबाद जो है सारी मखलूक है, मखलूक के हकूक बताए, उसमें वालिदैन के, बहन भाइयों के, रिश्तों के, लेन देन के, पड़ोसियों के, अजीज व अकरबा के, कोई ऐसा हक नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक को हासिल और आप तक ना पहुंचाई होगा। ये जो दूसरा मीम है ये उसके तहत, और मखलूक ने भी जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी उसका बेपनाह इजहार किया। आपके कहने पर लोगों ने अपने घर नहीं लुटा दिए, आपके फरमाने पे अपनी बीवियां तक नहीं बांट दी, आपके हुक्म पर क्या सारा सामान जिंदगी का जहाद में नहीं दे दिया, क्या अपनी गर्दनें नहीं कटवा दी। कौन सा ऐसा काम है जो मखलूक ने भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी ना की हो, सब कुछ निछावर ना कर दिया हो। तो ये जो दूसरा मीम है ये मखलूक की मोहब्बत
جو رسول اللہ نے کی، اور مخلوق کی محبت جو مخلوق نے رسول اللہ سے کی، اس کی نمائندگی کے لیے، اور پھر مخلوق کے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم کی محبت ڈالی، اس کے لیے بھی ہے۔ شروع میں تو صرف لوگ اللہ کا نام ڈر کے طور پر لے، خوف کی علامت کہ اللہ سے ڈرو، اور بعد میں یہ احساس ہوا کہ اللہ صرف ڈرنے کی نہیں، محبت کرنے کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کر کے دکھائی کہ اپنے لیے اس کائنات میں سے میرے آقا نے کچھ نہیں، جب بھی لوگوں کو سکھایا، سمجھایا، سنایا، دکھایا اللہ کے کہ اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مال خرچ کرو، اس کے لیے وقت خرچ کرو، اس کے لیے ٹیلنٹ کا استعمال کرو۔ یہ پوری محبت جو ایک اسلوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی، تاکہ آپ صحیح معنوں میں میم کا، دوسرے میم کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اپنے اصحاب سے آپ نے کتنی محبت، بے پناہ محبت۔ اصحاب صفہ سے آپ کو کتنی محبت تھی کہ آپ انہی میں بیٹھا کرتے، زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزار۔ اور ایک جملہ تک فرمایا میرے آقا نے، میں نے پہلے بھی اس کو کوٹ کیا تھا، اے اللہ وہاں بھی میم ہی ہے، مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکین کا بھی میم ہی، انہی میں مارنا اور انہی میں۔ یہ اپنے اصحاب سے، اللہ کے لیے بے لوث کام کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی محبت کا اظہار۔ ساری محبت آپ کے نام میں پوشیدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی محبت کا اثر ہے کہ آپ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کیا کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں۔ سب سے بڑی مدد انسانیت کی یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایمان سکھا رہے ہیں، ان کو عبادات سکھا رہے ہیں، ان کو معاملات سکھا رہے ہیں، ان کو معمولات سکھا رہے ہیں، ہر چیز میں ٹریننگ دے رہے ہیں اسی محبت کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے ساتھ سارا بنیاد ان کی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے سب یہ محبت کی وجہ سے۔ اگر اتنی شدید محبت آپ کو اللہ سے اور مخلوق سے نہ ہوتی تو کیا پروردگار عالم آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب نہ دیتا؟ اسی محبت کے زیر اثر دی ہے اللہ نے آپ کو یہ خطاب کہ آپ تمام عالمین میں رحمت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر محبت کا خمیر کتنا گوندا گیا، کہ خالق سے بھی بے پناہ محبت اور خالق کی مخلوق سے بھی بے پناہ محبت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اپنے وقت کے سارے ولی چلے، اور انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا، اللہ تک پہنچنے کا اس کو سیڑھی بنایا کہ اس کی مخلوق سے محبت۔ اگر اس کی مخلوق سے محبت کرو گے تو مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ راضی ہو۔ یہی وہ راستہ اختیار کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے قریب سے، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، مختلف نام دیتے تھے، ان سب لوگوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نظر آیا اور آپ کی محبت کو انہوں نے پرکھا، وہ سارے لوگ صاحب ایمان اور پھر رسول اللہ کے دیوانے بنے۔ پھر آپ دیکھیں اسی محبت کے تحت جو آپ کو مخلوق سے ہے، ان کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ، کیونکہ جو بھی شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے وہ یقینی طور پہ خسارے میں ہے اور پریشانی میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو بے چینی نظر آتی ہے وہ انہی لوگوں میں ہے جو کسی نہ کسی گمراہی میں پھنس گئے۔ جو لوگ اس سے آزاد ہیں، اس سے بچ گئے ہیں، وہ بہت بہتر حالات میں محفوظ ہیں۔ تو مخلوق کو محبت دیتے ہوئے ان کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ ڈالتے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ گمراہی کی طرف جائیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے اس سوچ پر؟ وہ آپ کی محبت ہے۔ اس محبت کے زیر اثر آپ نہیں چاہتے کہ یہ بالکل بھی کسی شکل میں گمراہی کی طرف چلے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی بے پناہ محبت تھی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ۔ آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لوگ گمراہی کی طرف۔ گمراہی سے نکالنے کے لیے آپ نے پوری جدوجہد کی، ان کو توحید سکھائی، معاف کرنا سکھایا، معافی لینی سکھائی، توبہ سکھائی، توبہ کرنی سکھائی، بانٹنا سکھایا، اخوت سکھائی، یہ ساری چیزیں۔ پھر یہ محبت ہی کے زیر اثر ہے کہ آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت کی، روحانی علاج کیا، جسمانی تربیت کی، جسمانی علاج کیا۔ آپ مجبور کرتے لوگوں کو، حکم فرماتے کہ گھڑ سواری کرو، نیزہ بازی کرو، تیراکی کرو، دوڑے لگاؤ تاکہ آپ کی فزیکل فٹنس ہو جائے۔ ذکر کی تلقین فرماتے، ذکر وہ سوچ ہے، وہ طریقہ ہے جس سے روح طاقتور ہوتی ہے، آپ روحانی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ٹریننگ بھی دی۔ اگر محبت نہ ہوتی آپ کو اللہ کے بندوں سے تو یہ سب کچھ آپ کرتے۔ یہ تبھی کیا ایک خاص محبت کے زیر اثر، اور وہ جو آپ کے نام میں شامل۔ یہ سارا جو کچھ آپ کی تبلیغ دین ہے، جو آپ کا دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے احکامات کو پھیلانا ہے، لوگوں کے ان کے حقوق لے کے دینا ہے، عزت نفس ان کی اس کو محفوظ فرمانا ہے، ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے، کہ تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے، یہ سب محبت کے ذریعے۔ نہ آپ نے کبھی کسی پہ طنز کیا، نہ کبھی کسی پر لعنت کی، نہ کسی پر غصے۔ آپ کا یہ جملہ کمال کا جملہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک۔ یہ محبت کے انداز سے آپ نے سب کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلے، اور آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر ہوتا تو میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بنتے، تاکہ یہ احساس کسی کو نہ ہو کہ انہوں نے تو کھا پی لیا ہوگا اور ہم بھوکے ہیں۔ یہ بتایا کہ ایکویلٹی کے ساتھ اکٹھے چلنا ہے، پروگرام کے ساتھ چلنا ہے، قربانی دے کے چلنا ہے، لوگوں کی صحیح معنوں میں محبت کرنی ہے، محبت کا اظہار نہیں کرنا۔ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مگر جو ضرورت مند ہے، جو پریشان حال ہے، اس کے ساتھ کندھا نہیں جوڑتے، کبھی کندھا نہیں جوڑتے۔ تو رسول اللہ سے اس محبت کو سیکھیں جو ان کو مخلوق سے تھی، ان کے نام کا حصہ، کہ کندھا جوڑنا ہے کمزوروں کے ساتھ، مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، مقروضوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ، اگر طریقہ ہے رسول۔ چوتھا لفظ ہے جو رسول
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का वो दाल है, आखिरी लफ्ज जो है वो दाल है, ये भी मायने रखता है। मोहब्बत का इजहार हो गया अल्लाह से, अल्लाह की तारीफ लोगों को सिखा दी गई, अल्लाह ने हिमायत की, हिदायत पे कायम किया, आपके हैबत पैदा की, लोगों के दिलों में आपका एहतराम पैदा किया, फिर आपके दिल में तीसरे मीम के तहत लोगों की मोहब्बत पैदा की, अपनी मोहब्बत पैदा की, मखलूक के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की। मगर ये सब का मकसद क्या? इन सब का मकसद रसूलुल्लाह के इसमें ग्रामी के आखिरी लफ्ज दाल, इस सब चीजों का मकसद दावत दीन। दावत दीन आपकी जिंदगी का मकसूद दावत दीन, इस सारे प्रोसेस का मकसद दावत दीन। दाल को अल्लाह ने आखिर में रखा, नामों की तरतीब ऐसे बनाई, अल्फाज की तरतीब को इस ढंग से पिरोया कि दावत का अमल आखिर में आ जाए कि ये सारे काम जितने भी हैं ये दावत के लिए। अगर दावत का काम अधूरा है तो ये सब अधूरे हैं। इन कामों की मेच्योरिटी दावत के साथ। कोई एक फेल, एक लम्हा आप ऐसा बता सकते हैं कमली वाले की जिंदगी का कि जिसमें दावत ना हो? कारवान रुका हुआ है, रात को जब गज़वात में आप जाते थे, अलाव रोशन है, अब दावत का अंदाज देखिए। एक बच्चा गुम हो गया क्योंकि मस्तूरात भी साथ हुआ करती थी, मरम पट्टी के लिए, खाने पकाने के बंदोबस्त के लिए, तो वो ढूंढती फिर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बच्चा मिल गया। आपने फरमाया बताओ अगर इस औरत से मैं ये कहूँ कि तू उस बच्चे को इस अलाव में डाल दे तो क्या ये डाल देगी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं, ये तो अपने बच्चे की मोहब्बत में पागल हुई फिरती थी, ये इसको आग में कैसे डाल देगी? फरमाया जितनी इसको अपने बच्चे से मोहब्बत है अल्लाह को इससे तुमसे हजारों गुना ज्यादा। अल्लाह तुम्हें दोज़ख में कैसे डाल दे? इस औरत को जितनी अपने इस बच्चे से मोहब्बत है इससे कई गुना ज्यादा, बहुत बड़ी कसीर तादाद में अल्लाह को अपनी मखलूक से प्यार है, अपने बंदों से प्यार है। तो जब ये एक बच्चे को दोज़ख में, आग में नहीं डाल सकती, अल्लाह आपको आग में कैसे डाल देगा? सिर्फ आप खुद छलांग मत लगाओ, अल्लाह आपको हरगिज़ दोज़ख में डालने के लिए तैयार नहीं है। ये सिखाया कमली वाले ने, दावत है ना, मौके पे सिखा दिया। कुरान गवाह है इस पर। अल्लाह कहता है हमें क्या पड़ी है कि तुम्हें अज़ाब करें, तुम खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदते हो। तो कोई लम्हा ऐसा ना गुजरता था कमली वाले की जिंदगी का जब आप दावत न दें। और आप देख लें कायनात में इतनी बड़ी कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मुयस्सर नहीं आई कि खित्ता अरब में 23 साल में तमाम शिर्क व बुत परस्ती का खात्मा हो, इस्तिसाली कुव्वतों का खात्मा हो गया। वो हुक्मरानी लागू हुई जो अल्लाह की हुक्मरानी, अल्लाह की फरमाबरदारी में। कोई हाकिम अपनी जाती मुफाद के लिए हुक्मरान नहीं बना, तमाम इस्तिसाल का खात्मा हो गया। ये दावत के साथ कमली वाले ने डंडे नहीं मारे, सख्ती नहीं की। यहाँ तक आप दावत में मेहरबान थे कि आप इनवाइट करते कि कोई बात पूछो, सीखो, समझो, सवाल करो, बार बार आपने। अब आप देखें कि जब अपने दीन का खुलासा पेश किया, जिसे हम खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं, तो वहाँ के आखिरी अल्फाज क्या है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन तक ये बात पहुँचा दें जो यहाँ नहीं है। मुमकिन है वो उनसे बेहतर समझने और अमल करने वाले हैं। जो खुलासा आपने अपनी तालीम का पेश किया, जिसे हम खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं, तो साथ में ये भी फरमा दिया कि जो यहाँ मौजूद हैं उन तक ये बात पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो दावत के काम को इतना फैला दिया कि आज अगर हम रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं दे रहे तो हम मुजरिम हैं। दावत को हमारे लिए भी फर्ज करार दे दिया कि आपको दीन की बात, अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात लोगों तक पहुंचानी। फिर आप देखिए कितनी दिक्कतें उठाई, जंगें लड़ी, भूख काटी, जिस्म पे चोटें खाई, खून बहा, कोई माल नहीं बचा। अरब की सबसे अमीर खातून के शोहर से, मगर जब ताइफ गए हैं तो गधा भी नहीं था, ऊंट या घोड़ा तो दूर की बात, पैदल ही गए हैं। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ ले गए, माल भी लुटा दिया। पूरी इस्तिकामत, इस्तिकाम, दिलजमी, फसाहत, बलागत, अपने रवैये का मुकम्मल भरपूर वाज़े इज़हार, उसके साथ आपने दावत कर दी। और कभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी तसाहिल ने नहीं झगड़ाना पकड़ा, जिसका असर ये है कि ये सबसे बाद में आने वाला दीन है। यहूदियत, ईसाइयत, हिंदुइज्म, अल्लाह को ना मानना, ज़रतुश्त, साइबीन, ये सारे दीन पहले मौजूद थे। हम आखिरी उम्मत, उसके बावजूद, आखिरी उम्मत होने के बावजूद, और जितनी अल्लाह ने आपको दुनिया में मोहलत दी, वो सिर्फ खित्ता अरब में ही शिर्क व बुत परस्ती का खात्मा हो पाया। इस तरह उसका इस्तेमाल फरमाया। दावत के अंदाज को इतने खूबसूरती और आसान तरीके से इस्तिकामत के साथ पेश किया कि आज 1.5 अरब के करीब दुनिया में मुसलमान, 1.5 अरब के करीब मुसलमान मौजूद है। ये मेरे आका की दावत की बरकत है और दावत आज भी जारी है। बेशुमार ऐसे खुश नसीब हैं जिनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आप दावत फरमाते हैं और वो लोग दीन में दाखिल होते हैं। हिंदुस्तान में एक जगह है मथुरा, जो उनका बहुत बड़ा कोई मंदिर बहुत हैं, बहुत सारे हैं, बड़ी इबादत का मरकज है। वहाँ के एक पंडित को, ये 85 की बात है, 85 की, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं और फरमाए कलमा पढ़। उसकी समझ में बात नहीं आई। फिर अगले दिन ख्वाब में मिले, फिर फरमाया कलमा पढ़, समझ में नहीं आई। तीसरे दिन फिर जब आप मिले तो हड़बड़ा के उठा, फिर वो मुसलमान हुआ। आजकल इलाहाबाद में बहुत बड़ा तबलीगी मरकज वो चला। तो रसूलुल्लाह की दावत तो आज भी जारी है, आज भी लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और कोई ना कोई अंदाज आपने ऐसा इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है, आलम ख्वाब में ही सही। तो दावत इस सारे करैक्टर की बुनियाद है। अल्लाह ने आपके इसमें मुबारक के आखिर में दाल देकर हमें ये बता दिया है कि जो दावत का काम नहीं करेगा उसको जो पिछले 3 लफ्ज हैं, 2 मीम और 1 हीम से फैद और फायदा भी नहीं होगा। जितने अजीम लोग थे मुसलमानों में, असहाब रसूल थे और या अल्लाह थे, उन सब ने दावत के काम को जारी रखा और आज भी जारी रखे हुए हैं। उसके अंदाज
जुदा हो सकते हैं, जुदा हो गए हैं, पैटर्न अलग अलग हो गए हैं, समझने का तरीका है अपना अपना, मगर दावत आप पर रसूलुल्लाह ने फर्ज कर, अपने रवैये से हो, अपने अल्फाज से हो, अपने किसी भी और तरीके से हो। तो ये आपका जो नाम है, इसको जब आप समझेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे और इसके रब्त को जान लेंगे, इसके अंदर के कोड को जान लेंगे, तो एक तो आपकी अटैचमेंट रसूलुल्लाह से बढ़ जाएगी और फिर आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी और फिर आप दावत का काम शुरू करें। और दावत का काम ऐसे नहीं हो सकता कि गीबत भी जारी है, झूठ भी जारी है, हराम की कमाई भी जारी है और दीन की बात भी जारी है, पाकीज़गी के बगैर नहीं हो। पहले तज़किया है कि अपने मामलात को साफ कर लो, पाकीज़ा हो जाओ, फिर पाक अल्लाह की बात करो, फिर पाक किताब की बात करो, फिर पाक रसूल की। तो दावत के लिए, रसूलुल्लाह से बेनिफिट उठाने के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाक